الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین اللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ گزشتہ آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ کفار اور مشرکین کو ان کی دنیاوی زندگی کا مال اور اولاد قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ پھر قوم یہود پر اللہ رب العالمین کا جو عذاب نازل ہوا اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر کہا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسروں سے بھڑ گئی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہے، اخری کافرہ، اور دوسری کافر تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، ایک دوسروں کو وہ اپنی نگاہوں میں دگنا دیکھتے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے اپنی مدد سے ان کو تائید پہنچاتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ اس میں سے ایک جماعت جو ایمان والوں کی، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی، اور دوسری جماعت جو ہے وہ کفار اور مشرکین کی تھی، جو مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھی۔ دراصل یہ اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ بدر کا تذکرہ اللہ نے اب یہاں پر بیان کیا۔ اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے مدد فرمائی۔ اس میں سے ایک مدد اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو اور کفار کو، ایک دوسروں کی جو تعداد ہے وہ دگنی اللہ رب العالمین نے دکھلایا۔ یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 یا 314 یا 315 کچھ تھی، اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کی تعداد مسلمانوں کی نگاہ میں 600 یا 700 دکھلائی، اور کفار و مشرکین کی تعداد اس جنگ کے اندر 1000 تھی۔ تو کفار کو مسلمانوں کی تعداد 2000 نظر آتی تھی، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں میں ہیبت، ڈر اور خوف ڈالنا چاہا، اور مسلمانوں کو، ان کے دلوں کو اللہ نے اور زیادہ مضبوط کرنا چاہا۔ تو یہ اللہ کی جانب سے اپنے نبی اور مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت تھی۔ دراصل یہ جنگ بدر سن 2 ہجری کے اندر واقع ہوئی۔ سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکے سے شام کو جا رہا ہے، اور جب مکے سے شام کا جو راستہ تھا وہ مدینے کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے، اس پر حملہ کیا جائے، اور یہ کفار اور مشرکین کے، یہ قریش کے اس مال کو چھین کر ان کو معاشی اعتبار سے کمزور کیا جائے، کفار مشرکین کو، کیونکہ مدینہ آنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف مختلف سازشیں یہ کفار مشرکین کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو ستاتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کو ٹھوکر مارنا چاہا،
اسی لیے یہ ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کریں، لیکن جیسے تیسے یہ قافلہ بچ کر مدینے سے شام کو پہنچ گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے واپس لوٹنے کا برابر انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ وہ قافلہ جو بچ کر ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا، اب وہ قافلہ واپس لوٹ کر آ رہا ہے مکے کو جانے کے لیے، اور اس قافلے کی جو قیادت کر رہے تھے وہ ابو سفیان تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لہذا ابو سفیان کی قیادت میں یہ تجارتی قافلہ بڑی اچھی منافع بخش تجارت کر کے بہت سارے مال و اسباب کے ساتھ ملک شام سے مکے کو واپس لوٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خبر ملی، آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے مدینے کے باہر نکلے۔ لیکن ابو سفیان جو ہے وہ راستے کے ہر مقام پر بڑے محتاط تھے اور بڑے باخبر تھے کہ کہیں مسلمان ان کو موقع پا کر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ لہٰذا جیسے ابو سفیان کو اس بات کی بھنک لگی کہ اللہ کے رسول مدینے سے ان پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو فوراً ابو سفیان نے ایک تیز رفتار سواری کو مکہ روانہ کیا اور مکے میں اعلان کروایا کہ تم اگر اپنے تجارتی قافلے کو، اپنے مال کو اگر بچانا چاہتے ہو تو فوراً مکے سے جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلو اور ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ لہٰذا ادھر ایک تیز رفتار سوار جا کر مکے میں اس نے اعلان کر دیا، اور آنن فانن مکے کے کفار و مشرکین جو 1000 کی تعداد میں تھے وہ پوری مکمل جنگ کی تیاری کے ساتھ مکے سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف بڑھے۔ ادھر ابو سفیان جو ہے وہ اپنے تجارتی قافلے کا راستہ بدل کر ساحلی راستے سے اپنے قافلے کو بچا کر حفاظت کے ساتھ مکے کو لے کر چلے گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارتی قافلے کو پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے اور کوئی خاص جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی، لہٰذا یہ قافلہ جو ہے وہ بچ کر مکہ پہنچ گیا، اور یہ جماعت جو مکے سے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئی تھی، اس جماعت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس کوئی جنگ کی خاصی تیاری نہیں تھی، اس کے برخلاف کفار مشرکین جنگ کے پورے سامان اور اسباب کے ساتھ وہاں پر اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ لہٰذا ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کے پاس جانور بھی زیادہ تھے، ان کے پاس مال اور اسباب بھی زیادہ تھا، اور ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس نہ افراد تھے، نہ اسباب تھا، اور نہ ہی ہتھیار تھے لڑنے کے لیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان کفار مشرکین سے ہوا۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر کامیابی اور فتح ملی، اور کفار و مشرکین بڑا سخت طریقے سے ان کو عظیمت سے دوچار ہونا پڑا، اور بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو اس جنگ کے اندر کرنا پڑا۔ اس میں 70 کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قتل ہوئے اس جنگ کے اندر، اور 70 کافروں کو، 70 کفار و مشرکین کو مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر قید کیا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی ذلت آمیز شکست دی کفار اور مشرکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کو کفار و مشرکین کی تعداد 700 یا 600 بتلائی، اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 2000 بتلائی، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی دونوں جماعتوں کو ایک دوسروں کی فوج جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کم کر کے دکھلائی۔ اس کی وجہ، اس کی علت یہ تھی کہ یہ دونوں فوجیں اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کے اندر شامل ہوں اور جنگ لڑے، اور کوئی جنگ چھوڑ کر بھاگنے نہ پائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنی ایک دوسروں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر بیان فرمایا۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی جو اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے آئی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.